बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और हमारे टॉपिक का नाम है, यानी चैप्टर का नाम है हमारे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा, सबसे पहले हमने टॉर्क की बात करनी है, लेकिन इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज है वो है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में भी। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन मेरे हिसाब से एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी मोशन एक्चुअली होती किस टाइप की है, राइट। सो हम सबसे पहले मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, देयर आर सम एग्जांपल्स जो हमारी किताब में भी दी है। मसलन तुम लोग अभी आए हो इस क्लास में, तो किसी रोड पे किसी व्हीकल के थ्रू आए हो, किसी गाड़ी में, किसी मोटरसाइकिल पे, किसी कार के थ्रू यहां तक पहुंचे हो। सो आपकी मोशन रोड के ऊपर, आपने देखा होगा ट्रेन की मोशन, आपने देखा होगा जिस तरह फैन की मोशन है, राइट। या आप अगर ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक धागे के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांध के उसको सर्कल में घुमाएं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ओके। तो हम मोशन की दो बेसिकली कैटेगरीज बनाते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, और जो दूसरी कैटेगरी है उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। सो हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये मोशन है किस टाइप की। सो इट इज चैप्टर 5। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कौन सी मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन की आपसे बात कर रहा हूं। इसको प्लीज जरा समझने की जरूरत है कि ये ट्रांसलेटरी मोशन हम कहते किसको हैं, ओके। देखो, हम ट्रांसलेटरी मोशन उसे कहते हैं कि कोई भी जो मूविंग बॉडी होती है वो जाहिर सी बात है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप कई दफा मुझसे ये जुमला सुन चुके हैं कि ये कमरे में जो कोना है वो ओरिजिन है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस जो ऊपर जा रही है वो वाई एक्सिस, और जो आगे जा रही है ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो ये जो एक्स, वाई और जेड है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, ओके। ये मेरी बात समझ में आ रही है। सो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा, यानी मैं ऑब्जर्वर हूं जो कि मैं किसी मोशन को क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उस बॉडी का जो कि मूव कर रही होती है, राइट। तो मैं अभी आपको ये मिसाल ऐसे दे सकता हूं, जैसा मेरे हाथ में ये बुक है, तो इस बुक में ये फिजिक्स की जो किताब है इसके कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर लेते हैं। मसलन एक इसका ये जो मार्कर मैंने इस तरफ किया हुआ है ये कौन सा एक्सिस है मेरे पास, एक्स एक्सिस है, और एक मार्कर हमने ऐसे कर लिया जो कि इसका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो अगर ये बुक मूव करेगी तो ये उसके दो एक्सिस बता रहा हूं, तीन एक्सिस है लेकिन दो एक्सिस बता रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये बॉडी जब मूव कर रही है और आप लोग देख रहे हो सामने से, तो इस वक्त ये वाली जो लाइन है ये आपका भी कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ब्लू मार्कर आप लोगों का वाई एक्सिस है, और ये जो ब्लैक मार्कर है ये आप लोगों का कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो अगर ये मेरी बुक मूव करे, इसका वाई एक्सिस और आपका वाई एक्सिस पैरेलल रहे, इसका एक्स एक्सिस और आपका एक्स एक्सिस क्या रहे, पैरेलल रहे, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये एक और तरीके से भी हो सकती है, जरा गौर करना है आपने। अभी तो मैंने इसको ऐसे मूव करा दिया है ना, मैं इसको ऐसे ही मूव करा सकता हूं, क्या ख्याल है। तो अभी भी इसका वाई एक्सिस और आपका वाई एक्सिस और इस बुक का जो एक्स एक्सिस है और आपका एक्स एक्सिस है वो सेम है, और मैं इसको ऐसे भी मूव करा सकता हूं, ऐसे देख रहे हैं, रैंडमली। तो मैं जब इसको ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूं तो क्या ये जो ब्लू मार्कर वाई एक्सिस और आपका वाई एक्सिस चेंज तो नहीं हो रहे, तो क्या इसका जो एक्स एक्सिस है और आपका एक्स एक्सिस है वो चेंज तो नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि अगर थ्रू आउट द मोशन जो बॉडी मूव कर रही है उसके एक्सिस और जो लोग इस मोशन को देख रहे हैं ऑब्जर्वर, उसके एक्सिस एक दूसरे के क्या रहे, पैरेलल रहे, तो वो मोशन हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, चाहे बेशक वो मोशन स्ट्रेट लाइन में नजर ना आए। अच्छा, ये ऐसे भी तो हो सकता था, ये ऐसे भी तो हो सकता था, यूं, क्या ख्याल है। और अगर ये ऐसे हो जाता तो इसका वाई एक्सिस और आपका वाई एक्सिस चेंज नहीं हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है। तो तब ये मोशन ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती, फिर ये दूसरी कैटेगरी में चली जाती है। लेकिन जब तक कोई बॉडी मूव कर रही है उस बॉडी के एक्सिस
اور جو بندہ اس موشن کو دیکھ رہا ہے اس کے ایکسس ایک دوسرے کے پیرل رہیں گے. دس موشن از نون ایز ٹرانسلیٹری موشن. شوڈ آئی بی کانفیڈنٹ کہ یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ آسان ہے یہ بات, ٹھیک ہے. اچھا, تو میں کیا کر رہا ہوں, میں یہاں پہ وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ہماری کتاب والے نے بتائی ہے. ہماری کتاب والا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک باڈی ہے اور وہ کچھ اس قسم کی ہے, ایسے بنا دیا اس نے. پھر یہ باڈی یہاں پر ہے, پھر یہ باڈی ایسے کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہے. اوکے, اس طریقے سے. یہاں پر جب یہ باڈی تھی تو یہ اس کا ایکس ایکسس تھا اور یہ اس کا کیا تھا, وائی ایکسس. جب یہ یہاں پہ تھا یہ ایکس ایکسس اور یہ کون سا ایکسس ہے, وائی ایکسس. اسٹل دس از یور ایکس ایکسس اینڈ دس از یور وائی ایکسس. اگر آپ دیکھیں باڈی موو کیسے کر رہی ہے, باڈی یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں جا رہی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. تو جس راستے پہ باڈی ٹریول کر رہی ہے وہ تو ہمیں ایک کرو پاتھ مل رہا ہے. ایگریڈ؟ جو پاتھ ہے وہ کون سا پاتھ ہے, کرو پاتھ. لیکن موشن ٹرانسلیٹری جس کی ایک ٹائپ لینئر موشن بھی ہوتی ہے, اسٹریٹ لائن. سو ہمارے لیے اسٹریٹ لائن تو ہم نہیں کہتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن. یہ ہمارے لیے ٹرانسلیٹری موشن رہے گی کیونکہ تھرو آؤٹ دا موشن اس کے جو ایکسس ہیں وہ چینج نہیں ہو رہے. پھر ہم اس چیپٹر کے اندر ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں سینٹر آف میس. تو جب کوئی باڈی موو کرتی ہے تو ہم پوری باڈی کو نہیں دیکھتے, ہم کیا کرتے ہیں اس باڈی کا یہ پوائنٹ اگر آپ دیکھ لیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابھی میرا خیال ہے سینٹر آف گریوٹی نہ بولے تو بہتر ہے سینٹر آف میس بولیں, کیونکہ باڈی کا میس ہوتا ہے تو میس کا سینٹر. سو اگر کوئی باڈی موو کر رہی ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پوری باڈی کو دیکھنے کی. مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی کہ اس کا جو پوائنٹ ہے جس کو میں سینٹر آف میس کہہ رہا ہوں وہ کیسے موو کر رہا ہے. تو عام طور پہ ہول باڈی کی موومنٹ ہم فزکس میں نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم اس پوری باڈی کو ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کہ یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم سینٹر آف میس کا نام دے رہے ہیں. کیا یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے؟ شوڈ آئی بی کانفیڈنٹ کہ آپ کو ٹرانسلیٹری موشن سمجھ میں آ گئی ہے؟ یس, وہ ٹرانسلیٹری موشن ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں دیکھیے گا کہ ہم ایک بات اور بھی کر سکتے ہیں. میں نے چیپٹر نمبر 3 میں وہ بات آپ سے کہی تھی, اور چیپٹر نمبر 3 میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ایک ایسے پاتھ ہے ہمارے پاس, اور میرے پاس جناب علی یہاں پر ایک باڈی ہے, یعنی پوائنٹ اے پر ہے وہ, اور کچھ دیر بعد وہ کہاں پہ پہنچ گئی, پوائنٹ بی پہ. تو میں نے یہاں پر ایک ریفرنس بنایا تھا او, اگر آپ کو یاد ہو چیپٹر نمبر 3 میں نے کہا تھا یہاں سے پوائنٹ اے تک کا پوزیشن ویکٹر میں نے کہا تھا R1, اور پوائنٹ او سے یہاں تک کا جو پوزیشن ویکٹر اسے کیا بولا تھا, R2. تو پھر میں نے یہاں سے یہاں ایسے ایرو بنایا تھا جسے میں نے کہا تھا ڈیلٹا آر. یہ ڈیلٹا آر ہمارے پاس کیا تھا, اس کو ہم نے کہا تھا ڈسپلیسمنٹ. سو دا چینج ان پوزیشن. میں نے ڈسپلیسمنٹ کی ڈیفینیشن آپ کو کیسے سمجھائی ہمیشہ, چینج ان پوزیشن, کہاں تھا اور کہاں ہے, بس یہ میرے لیے اہم ہے. کہاں سے کہاں پر کیسے آیا وہ راستہ میرے لیے اہم نہیں ہے. سو میرے لیے یہ اے سے بی پر آیا, سو یہ جو میں نے ایرو بنایا ہے دس از دی ڈسپلیسمنٹ, یا ہمارے کیس میں دس از دی ٹرانسلیٹری موشن. سو شوڈ آئی بی کانفیڈنٹ کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان ہے, ٹرانسلیٹری موشن سمجھ میں آ چکی ہے, کوئی ایشو تو نہیں ہے اس کے اندر. اب نیکسٹ اس موشن کی بات میں آپ سے کرنے والا ہوں وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے روٹیٹری موشن. کون سی موشن ہے؟ روٹیٹری موشن. اب روٹیٹری موشن اس کا جو لفظ ہے وہی آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کوئی روٹیشن کی بات ہو رہی ہے, رائٹ. روٹیٹری موشن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسس آف روٹیشن. ایکسس آف روٹیشن, ایکسس کا مطلب ہوتا ہے ایک لائن. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس طریقے سے ایک لائن بناتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس لائن کے گرد سرکل میں کوئی چیز گھوم رہی ہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک لائن ہے اور اسی کے سرکل میں کوئی چیز گھوم رہی ہے, اور یہ لائن سرکل کے کہاں سے گزر رہا ہے, سینٹر سے گزر رہا ہے. اوکے, میرا خیال ہے صحیح سرکل بن گیا. تو میں یہاں پر تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک سرکل میں ایک چیز گھوم رہی ہے, اس سرکل کے سینٹر ہوگا, اس سینٹر سے گزرنے والی لائن, پوری لائن کو ہم کیا بولتے ہیں, ایکسس آف روٹیشن. وہ لائن, وہ ایکسس جس کے گرد کوئی چیز کیا کر رہی ہے, گھوم رہی ہے, اسے ہم کہتے ہیں ایکسس آف روٹیشن. کیا ایکسس آف روٹیشن سمجھ میں آ گیا؟ اب سوال یہ ہے, یہ کتاب ہے
اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میرا مارکر ہے یہ ایکسس آف روٹیشن ایک لائن ہے اور میری کتاب اس کے گرد ایسے گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے, یا ایسے گھوم رہی ہے, تو ایکسس آف روٹیشن ادھر ہے اور بک ادھر ہے. تو اگر ایکسس آف روٹیشن آبجیکٹ سے باہر ہو تو ایسی موشن کو کہتے ہیں آربیٹل موشن. کون سی موشن کہتے ہیں؟ اور اگر ایکسس آف روٹیشن باڈی کے اندر ہو تو ایسی موشن کو کہتے ہیں اسپن موشن. تو اسپن موشن کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ when the axis of rotation is passing through the body, passing through the object. تو کسی آبجیکٹ میں, کسی آبجیکٹ کے اندر, کسی باڈی میں سے اگر ایکسس آف روٹیشن گزر رہا ہے تو وہ موشن کون سی موشن ہوگی؟ اسپن موشن. اور اگر ایکسس آف روٹیشن کہیں اور ہو اور باڈی کہیں اور ہے, اس کے گرد گھوم رہی ہے, سو دس از آربیٹل موشن. دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ ہاں, کیوں نہیں چینج ہو رہے؟ ہاں نا, بالکل چینج ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بات ہے ڈسپلیسمنٹ کی. یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے دس از کالڈ اے لینئر ڈسپلیسمنٹ. اس جگہ پر جو ہمارا ڈسپلیسمنٹ ہے وہ لینئر نہیں ہے, وہ ہمارا اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے, جس میں ہم نے چیپٹر نمبر 4 میں ہم نے بات کی کہ اگر وہ یہاں پوزیشن P1 سے پوزیشن P2 پہ آ جائے, سو دس از دی آرک ڈیلٹا ایس جو وہ سبسینڈ کر رہا ہے. اس کو ہم نہیں کنسیڈر کرتے. ہم کنسیڈر کرتے ہیں کس کو؟ جو یہاں پر اینگل بنتا ہے, جس کو میں نے کہا تھا اینگولر ڈسپلیسمنٹ. سو دونوں میں ایک فرق آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ اس میں لینئر ڈسپلیسمنٹ ہے ٹرانسلیٹری موشن میں, جبکہ جو روٹیٹری موشن ہے اس میں کون سا ڈسپلیسمنٹ ہے؟ اینگولر ڈسپلیسمنٹ, وچ از بیسکلی دا اینگل. یہ بات ٹھیک ہے؟ سو اب ہم یہ کر سکتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن لکھ دوں یا اوکے؟ تو ایک ہے میرے پاس کون سی موشن؟ اسپن. تو اسپن موشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ when axis of rotation is within the body. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ایکسس آف روٹیشن باڈی کے اندر ہو. صحیح ہے, جملے سمجھ میں آتے ہیں. اور دوسری ہمارے پاس کون سی موشن ہے؟ آربیٹل موشن. when axis of rotation is outside the body. اگر وہ باڈی سے ایکسس آف روٹیشن کیا ہو؟ باہر کی جانب ہو. سو دین دس از کالڈ آربیٹل موشن. سو آربیٹل, اسپن, ٹرانسلیٹری موشن, کیا یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. اس کو چھاپ لو.